اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر میں ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم نہ پاؤ کوئی لکھنے والا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو پس چیز گروی رکھی ہوئی ہاتھ میں رکھنا چاہیے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس اگر تمہارا ایک دوسرے پر اعتبار کرے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ پس چاہیے کہ جس پہ اعتبار کیا گیا ہے وہ اپنی امانت کو جلدی ادا کر دے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ پس چاہیے کہ وہ امانت کو پورا ادا کر دے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم گواہی مت چھپایا کرو وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جو کوئی گواہی چھپائے تو پس بے شک اس کا دل گناہگار ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تعالی تمہارے اعمال سے خوب واقف ہیں صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 283 آج ہمارے سبق میں شامل ہے. دعا ہے اللہ جل جلالہ ہمیں احکام شرعیہ کو صحیح معنوں میں سیکھ کر سمجھ کر زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے تمام امور کی پابندی نصیب فرمائے. حضرات محترم، دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے. روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ دین کے اجزاء ہیں، یہ کل دین نہیں ہے. دین کے شعبے ہیں مگر سارے کا سارا یہ دین نہیں ہے. عبادات مستقل دین کا ایک شعبہ ہے، اخلاقیات دین کا دوسرا شعبہ ہے اور معاملات دین کا یہ تیسرا شعبہ ہے. آج عبادات پہ تو بہت زور ہے، عبادات کو سیکھنے پر بھی بہت زور ہے، عبادات کے فضائل کا بھی ہمیں جو ہے نا وہ یقین ہے کہ ان عبادات اور ان اعمال کی بڑی فضیلت ہے. لیکن اخلاقیات اور معاملات
من حیث القوم ہم ان دونوں چیزوں میں بہت پیچھے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کے سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس کے نام اعمال میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق موجود ہوں گے. نمبر 2، عبادات کا انحصار معاملات پر ہے. معاملات پر ہے. اگر معاملات ہمارے درست ہیں تو پھر تھوڑی عبادات سے بھی کام چلے گا، لیکن ہمارے معاملات اگر درست نہیں تو میرے بھائی یہ تو انسان دنیا میں کسی اور کے لیے محنت کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، راتوں کو اٹھ کے بھلے تہجد پڑھ رہا ہے، لاکھوں خرچ کر کے حج بیت اللہ کو جا رہا ہے، یہاں صدقات کر رہا ہے، یہ کسی اور کے لیے لگا ہوا ہے، اپنے لیے نہیں ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا من المسکین، میرے صحابہ جانتے ہو مسکین کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا من لا دینار لہ ولا درہم لہ، یا رسول اللہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو ہم اسے مسکین کہتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم نے دنیا کے مسکین کی بات نہیں کی ہے، آخرت کا مسکین. اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کون ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص بہت زیادہ اعمال صالحہ لے کر آئے گا، اعمال کے انبار ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ احد پہاڑ کی طرح اعمال کے انبار چل رہے ہوں گے کہ حشر کے میدان میں آئے گا تو ایک مجمع وہاں جمع ہو جائے گا لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنا ہے کہ یا اللہ اس نے ہمارے حقوق ادا کرنے ہیں، اس نے ہمارا مال کھایا تھا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا، اس نے ہمارے حقوق تلف کیے تھے، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بہت سارے انواع و اقسام کے مقدمے اس کے خلاف دائر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آپ سے مطالبہ ہے ان کا، دیجئے ان کو، کسی کا حق کھایا تھا دیجئے ان کو، کسی کا حق دبایا تھا دیجئے ان کو، دھوکہ دیا تھا دیجئے ان کو. آج دنیا میں تو انسان اس لیے کرتا ہے کہ میں جمع کر لوں، لیکن حقیقت میں کیا ہے میرے بھائی؟ جمع نہیں کر رہا، تلف کر رہا ہے اپنا سب کچھ. یہ جمع نہیں ہو رہا، یہ تلف ہو رہا ہے. یہ تو ہاتھوں کا میل ہے، یہاں رہ جائے گا اور پھر پچھلوں نے عیاشیاں کرنی ہیں، اس نے قبر میں جا کے حساب دینا ہے اور پھر اس کا بدلہ بھی اتارنا ہے، مگر وہ کیسے ہوگا؟ وہاں اپنے اعمال دے کر ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ جمع نہیں ہے، یہ تلف ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے اس بیچارے کا. پھر وہ لوگ اپنے اپنے حقوق کے مطابق اس کے نام اعمال میں سے نیکیاں لیتے جائیں گے اور فارغ ہوتے جائیں گے. نوبت بئیں یا رسید کہ اعمال ختم ہو جائیں گے اور ابھی حقدار کھڑے ہوں گے، قرض خواہ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو راضی کرو، یا اللہ میرے پاس تو جو پونجی تھی اعمال کی سب ختم ہو گئی، راضی تو کرنا پڑے گا، حقوق العباد ہیں. تو اب یہ ہوگا کہ جو قرض خواہ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اب کیا ہے؟ ان کے گناہ لے کر اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے اور پھر کیا ہوگا؟ اس طریقے سے حقوق اس کے ادا ہوتے چلے جائیں گے. نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ جتنے اعمال صالحہ کے انبار لے کر آیا تھا اس کے برابر گناہوں کے انبار لے کے جائے گا جہنم میں. کیا بہت کچھ تھا مگر بچایا نہیں ہے، سنبھالا نہیں ہے. وجہ معاملات ٹھیک نہیں تھے، دنیا میں معاملات ٹھیک نہیں تھے. اس لیے میرے بھائیوں معاملات کا درست ہونا ضروری ہے. پچھلے چند دروس سے یہی معاملات کی تو بات چل رہی ہے. آج اسی سلسلے میں، اسی ضمن میں قرضے کی ایک اور دوسری قسم بیان ہو رہی ہے. پیچھے قرض کے حوالے سے مسئلہ بیان ہوا، پھر سود کے حوالے سے مسائل بیان ہوئے، پھر جو مقروض شخص ہے اس کو مہلت دینے کے مسائل بیان ہوئے، پھر اس کو معاف کرنے کی فضیلت بیان ہوئی آیات قرآنیہ کے ذریعے. پھر اس کے بعد آگے چلے تو لین دین جو تجارت کرتے ہو اس کی 4 اقسام پہ ہم نے بات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا 4 اقسام ہم نے پڑھی، جن میں سے 3 اقسام کیا تھیں؟ جائز اور حلال تھیں، اور چوتھی قسم کیا تھی؟ حرام تھی لین دین کی. تو اس حوالے سے بھی ہمیں فکر مند ہونا ہے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، کہیں ہماری تجارت غیر شرعی تو نہیں ہے. اس لیے ہماری تجارت شرعی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں. میرے بھائیوں ان مسائل کو معمولی نہ سمجھنا. میں دوبارہ وہ نہیں دہرا سکتا ہوں، بہت
तफसील से बात हो चुकी पिछले 2 सबकों में, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। फिर कर्ज के हवाले से खुलासतन आयत नंबर 282 जो कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत है हुजुम के एतबार से, ये आयत कर्ज भी है, आयत कर्ज। इसमें कर्ज के मसाइल जो के बयान हो रहे हैं, तो ये आयत कर्ज है, आयतुद्दैन भी कहते हैं इसको। इसमें पहला ये हुक्म है कि जब तुम कर्ज का लेन देन करो तो उसको लिख लिया करो। एतबार करना अच्छी बात है, मगर न करना ज्यादा अच्छी बात है। कल कला ये होगा कि तुम पेचीदगियों से बच जाओगे, गलत शुबहात से बच जाओगे, नाराजगियां पैदा नहीं होगी, कोई इनकार नहीं करेगा तुम्हारे हुकूक से। दस्तावेज मौजूद है, इंसान भूल सकता है, मगर तहरीर तो मौजूद है ना भाई। तहरीरें तो फिर नस्लों तक चलती रहती हैं। इसलिए फरमाया मामलात जो उधार के मामलात करो तो उनको ज़ब्ते तहरीर में ले आया करो। और दूसरा ये हुक्म बयान हुआ कि उस पर 2 मुसलमान मर्दों को या 1 मुसलमान मर्द और 2 औरतों को गवाह कर लिया करो। फायदा ये होगा, गवाह अगर कभी भूलने लगेंगे तो उनके सामने तहरीर रख दी जाएगी और उनको वो पूरा माजी का जमाना याद आ जाएगा। और इसी तरह 2 गवाह हैं, इनमें 1 मर्द है और बराबर में 2 औरतें हैं, तो उसकी भी वजह बयान कर दी कि अगर एक औरत भूलने लगेगी दूसरी उसे याद दिला देगी। तो मकसद क्या है, किसी मुसलमान का हक जाये नहीं होना चाहिए। आज आयत नंबर 283 के अंदर भी उसी जिमन में यहां भी मसला बयान होगा, बिल्कुल उसी जिमन में, उसी का गोया हम ततिम्मा कहें इसको या बकिया मांदा हिस्सा कहें, कि जब तुमने कर्ज पे लेन देन करना है। मैं खुलासतन वो 4 चीजें फिर दोहराने लगा हूं ताकि आपको बात पीछे बात का आपस में ताल्लुक समझ में आ जाए। 4 तरह की तिजारत है, 4 तरह की तिजारत है, जिनमें से 3 तिजारतें जायज और 1 तिजारत हराम है, नाजायज। एक तरीका जो है वो हराम है। नंबर 1 जो हलाल है, बैउल आइन बिल आइन, हाथों हाथ लेन देन करना, नकदो नकद, चीज भी नकद पैसा भी हलाल है, जायज। इसकी तहरीर लिखने की जरूरत नकद मामला हो गया। अलबत्ता गवाह कर लें इस पर तो अच्छी बात है, ताकि कल कला इसमें कोई पेचीदगी न पैदा हो। अगर होने लगे तो गवाह होने चाहिए, कम से कम 2 बंदों के सामने। ये कोई अगर बड़ा मामला करने लगे हैं, तो प्लाट खरीदा है मिसाल के तौर पर, कोई गाड़ी खरीदी है बिल्कुल नकदो नकद, तो अब क्या है कि वहां गवाह कर लेने चाहिए, इसलिए कि मामला बड़ा है, कल कोई परेशानी लाहिक ना हो। दूसरी तिजारत है बैउल आइन बिद्दैन। आपने चीज तो नकद उठा ली, चीज नकद उठा ली, यानी आपने गाड़ी ले ली, पैसा बाद में देंगे, इसे कहते हैं उधार पर लेना। ये क्या है जी? ये भी जायज है, इसकी भी तहरीर लाजिम है। और तीसरी चीज है पैसा एडवांस में दे दिया, माल बाद में लेगा। सौदा हो गया, पैसा एडवांस में दे दिया, माल बाद में लेगा, यह भी जायज है। ये क्या है भाई? ये भी जायज, इसे बैसलम कहते हैं, जायज। चौथी चीज जो नाजायज है वो ये है कि दोनों चीजें उधार हों। बस बात हो गई सिर्फ, न चीज पे कब्जा किया, न पैसे पे कब्जा किया, न इसने कुछ उस वक्त हाथ लिया, न उसने हाथ लिया, तो ये तिजारत नाजायज है, ये सौदा मुनक़िद ही नहीं होगा और इस पे कमाया हुआ नफा भी हलाल नहीं होगा। बात समझ शरीफ में आ गई है? मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि ये कोताही हमारे अंदर उमूमन पाई जाती है। समझ आ गई? बस बात हो गई, जैसे ऑनलाइन कारोबार हो रहे हैं जी, वो अच्छा जी इतने कंटेनर मेरे हो गए, ठीक है जी पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा जनाब अली कंटेनर मेरे हो गए, पैसा आ जाएगा। यहां बैठे बैठे इधर सौदा हुआ और वहीं जनाब बैठे बैठे ऑनलाइन आगे कंटेनर बिक गए, फिर अगले घंटे में पत्नी 10 लोगों तक बिक चुके होते हैं और पैसा अदा किसी एक ने भी किया
کیا ہوتا ہے؟ وہ پیسہ تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو وہیں پر بیٹھے صرف بات ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ دونوں چیزیں ادھار ہو رہی ہوتی ہیں، بھلے وہ ایک 10 منٹ کے لیے ہی ادھار کیوں نہ ہو. یعنی اس مجلس کے اندر جہاں سودا ہو رہا ہے اس مجلس میں ایک چیز پر قبضہ کرنا لازم ہے. شاوج بولیں اس چیز میں، ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز پر قبضہ، یا اس چیز پر یا پیسے پر. سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے ہی جناب علی بیپاری کو فون کر دیا کہ بھائی وہ ایک بچڑا میرے لیے رکھ لینا. وہ کہ جی ٹھیک ہے رکھ لیا. اچھا کتنے کا ہے جی؟ یہ جی 2 لاکھ کا ہے. بس ٹھیک ہے جی، ہم پیسے لے کے آئیں گے اور بچڑا آپ سے لے جائیں گے بعد میں. ہمارا ہو گیا. کیسے آپ کا ہو گیا؟ نہ آپ کی مجلس ایک ہے، نہ وہ چیز موجود ہے آپ کے پاس، نہ آپ نے پیسہ دیا ہے، تو یہ سودا منعقد ہوا نہیں. وہ یاد رکھیے یہ قربانی کا مسئلہ ہے اور یہاں پر بڑی پیچیدگیاں آتی ہیں. چیز کی آپ مالک ہی نہیں بنے، آپ کی قربانی کیسے جائز ہوگی؟ چیز کے مالک ہی نہیں بنے. آگے چل کے مسائل اور بھی آئیں گے اس پر انشاءاللہ. تو خلاصہ کیا نکلا کہ یہ معاملات ہمیں سیکھے بنا ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے، سیکھ کے ہم کاروبار کریں. بھائی سمجھ آ گئی؟ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. آپ پیسہ بھی لگا رہے ہیں، آپ وقت بھی لگا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر کے لگے ہوئے ہیں، باپ کیا، بیٹے کیا، بھائی کیا، باپ کیا، سب لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے؟ حلال نہیں کما رہے. اچھا دھوکہ بھی نہیں کر رہے، لیکن چونکہ بنیاد ہم نے غیر شرعی رکھ دی، غیر شرعی بنیاد رکھنے کی وجہ سے اس کا نفع کیا؟ ناجائز ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں دین متین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، اب مسئلہ یہاں آئے گا کہ تم ہو سفر میں. پہلے تو یہ آیا تھا کہ جب تم معاملہ کرنے لگو تو ایک لکھنے والا کاتب بلا لو اور اس کو چاہیے کہ وہ لکھے. اور کون لکھوائے؟ جو قرض لے رہا ہے. لکھوائے کون؟ جو قرض. اشارہ ہے اسٹامپ پیپر کون لے کر آئے؟ جو قرض، یعنی جس نے پیسہ ادا کرنا ہے اسٹامپ پیپر وہ لے کر کے آئے گا اور وہ خود بیٹھ کر کے بول کر کے عرضی نویس کو لکھوائے گا یا کاتب کو لکھوائے گا. یہ کیوں بول کے لکھوانا ہے؟ شریعت کہتی ہے اس کے بول کر لکھوانے سے اس کا اقرار ثابت ہو جائے گا. اس کا اقرار ثابت ہو جائے گا کہ میں مقروض ہوں. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے بول کر یہ لکھوائے، ذمہ داریاں دے دی شریعت. اچھا لکھنا کیا ہے کہ جی سب سے زیادہ جو اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تم نے ایک تو یہاں یہ چیز لکھنی ہے کہ میں فلاں شخص سے فلاں چیز ادھار پہ خریدی ہے اور یہ میں نے نقدی کب ادا کرنی ہے؟ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو. سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اس میں یہ ہے کہ ادائیگی کون سی تاریخ کو ہوگی. اس تحریر میں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ ادائیگی کی تاریخ. ادائیگی کی تاریخ اس کا لکھوانا ضروری ہے. مطلقاً ایسے نہیں 12ویں مہینے میں دے دیں گے، یہ نہیں ہوتا. مبہم ہے. 31 دن ہوتے ہیں اس کے. اس مہینے کی ایک تاریخ متعین کریں تحریر کے اندر. شریعت نے اشتباہ سے بچائے. کیوں؟ آگے چل کر بھئی 31 دن ہے، جو لینے والا ہے وہ 12ویں کی پہلی تاریخ پہ مطالبہ شروع کر دے. یہ کہے میں نے تو 12ویں مہینہ کہا تھا. بھئی 12واں مہینہ گزر تو نہیں گیا، 31 تک تو ہے، بعد میں دوں گا. تنازع کھڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اس لیے وہ کام ہی نہ کیا جائے جس سے تنازع کھڑا ہو. پھر اس پر گواہ بھی کر لیے جائیں. یہ ساری باتیں ہو گئیں. اب مسئلہ اور آ گیا. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. اگر تم ہو سفر میں اور وہاں کوئی لکھنے والا تمہیں نہیں ملتا ہے کہ کوئی تحریر لکھ دے، یعنی سفر میں تم نے کسی شخص سے لین دین کر لیا قرض کا، کوئی مال تمہیں پسند آ گیا، تم نے کہا جی یہ چیز میری ہو گئی لیکن ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے میں آپ کو فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو دوں گا، لیکن یہ چیز میری ہو گئی ہے. اب اس سے آپ نے چیز خرید لی، آپ سفر میں ہیں. یہ سفر کی جو قید ہے نا یہ اتفاقی ہے کہ سفر ہو یا حضر ہو، عموماً سفر میں یہ سہولیات نہیں ملتی کہ وہاں کاغذ قلم یا لکھنے والا، یعنی یہ شخص اگر ان پڑھ ہیں تو وہاں پر اس زمانے میں لکھنے والا شخص ہر کہیں تو میسر نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے یہاں صرف سفر کی بات کر دی، ورنہ حضر میں علاقے میں دکان پر بیٹھنے والے کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہاں کاتب نہیں تمہیں مل رہا تو کیا کیا جائے. تو فرمایا اب تم یہ کرو فریحان مقبوضہ، تمہیں کوئی نہ کوئی چیز گروی رکھوانا پڑے گی. ریحان
रहन रखना पड़ेगी। रहन अरबी में कहते हैं, उर्दू में गिरवी कहते हैं। समझते हैं गिरवी चीज रखना? नहीं समझते, ठीक है ना। गिरवी, इसकी तारीफ क्या है? आपने एक शख्स से कोई चीज खरीदी, सौदा किया। मिसाल के तौर पर आपने एक शख्स से जाकर 1 कट्टा चावल खरीदे, दुकान पे चले गए, ये जनाब अली 25 केजी चावल जो है ना, ये मैं आपसे खरीद रहा हूं। कितने में जी? ये जनाब अली हैं 5000 के। ये चावल मैं लेके जा रहा हूं, लेकिन भाई पैसे नहीं है अभी, पैसे मैं लाना भूल गया, पैसे मैं आपको बाद में दे जाऊंगा। कब दे जाएंगे? इतने दिन बाद दे जाऊंगा। वो कहता है भाई कोई चीज जमानत के तौर पर रखवाएं, गिरवी जिसको कहेंगे हम, जमानत के तौर पर। क्या चीज है वो? गिरवी, यानी रहन रखवाएं। ये कहता है मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मेरे पास 5000 कीमत की घड़ी है, आप ये लें और ये अपने पास रख लें, ये घड़ी रख लें अपने पास। याद रखिए, रहन वही चीज रखी जाएगी जो माल बनने की सलाहियत रखती हो। एनआईसी नहीं रखवाया जाएगा। एनआईसी माल है क्या? आप मेरा एनआईसी रख लें और फिर मैं पैसे ले आऊंगा। याद रखिए, यह शरअन गिरवी रखने के काबिल चीज नहीं है। गिरवी वो चीज रखी जाएगी जिसमें माल बनने की सलाहियत मौजूद हो। क्यों? आगे चलकर इससे एक फायदा उठाना है। यह कहता है जी ये मेरी घड़ी रख लें, 5000 के चावल लेकर के जा रहा हूं, ये 5000 की घड़ी है, ये आप गिरवी रख लें। कहता जी ठीक है। कब आएंगे? मैं जी 1 हफ्ते के बाद आऊंगा। 1 हफ्ता गुजर गया और साहब बहादुर नहीं है। अब क्या करेगा दुकानदार जिससे माल खरीदा गया, जिससे चावल खरीदे गए? अब ये चूंकि मालियत वाली चीज है घड़ी, एनआईसी की कोई मालियत नहीं है, दूसरे के तो काम आने वाली नहीं है। अब ये क्या करेगा कि ये मार्केट में फरोख्त करेगा, घड़ी मार्केट में फरोख्त करेगा। ये घड़ी बिकी है 6000 की मिसाल के तौर पर, उसको उससे वसूल कितना करना है? 5000। अब ये ऐसा करेगा कि इसको बेचकर, और बेचेगा दयानतदारी से, औने पौने दामों फेंक नहीं देगा, ठीक है जो मेरा आ रहा है वो तो आ जाए बाकी जाए, नहीं, दयानतदारी से बेचेगा और बेचकर जितना इसका बनता है वो उसमें से अपना रख लेगा, और जो बाकी बच जाएगा वो इस घड़ी के मालिक की अमानत होगी। बात समझ शरीफ में आ गई है जी? ये मसला है गिरवी का। इसलिए अर्ज किया कि चीज वो रखी जाएगी जो माल बनने की सलाहियत रखती हो। गिरवी रखना कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, और इजमाए उम्मत से भी साबित है। गिरवी रखना, ये याद रखिएगा, मसला गिरवी का और है और दुकान की पगड़ी का और है, ठीक है ना जी? पगड़ी का मसला और है, गिरवी का और। ये अलग अलग चीजें हैं, एक हलाल है एक हराम है। गिरवी चीज कब रखी जाएगी, यानी कब वो चीज गिरवी के हुक्म में आ जाएगी? मसला समझे, मेरी तरफ देखें। जैद ने अमर से माल खरीदा, जैद ने अमर से माल खरीदा। अब जैद ने पैसे देने हैं अमर को, समझ आ गई है? तो जैद रहन रखवाने वाला, अमर के पास रहन रखा जा रहा है और घड़ी रहन रखी जा रही है। यह कब इस पर रहन साबित होगा घड़ी पर? जिस वक्त के अमर इसको अपने कब्जे में ले लेगा, तो अब यह चीज मरहूना हो चुकी, इस पर रहन साबित हो चुका। अब थोड़ी देर बाद अगर यह कहे, जैद कहे कि भाई वो मुझे वापस करें, मैं आपके पास रहन नहीं रखना चाहता हूं, तो अब शरीयत कहती है कि अब यह घड़ी तुम्हें वापस मिल सकती नहीं है। समझ आ गई? क्यों? कि ये पहले सिक्योरिटी में बाकायदा तौर पर आ चुकी है। अब इसकी मर्जी चलेगी, घड़ी के मालिक की मर्जी नहीं चलेगी। इसको तब ये वापस मिलेगी या पैसे ले आए और पैसे अदा कर दे, तो भी क्या हो जाएगा, इसको घड़ी वापस मिल जाएगी। अगर पैसे अदा नहीं करता तो इसी को बेचकर इसमें से जो कर्ज खा है वो अपना कर्जा पूरा करेगा। गिरवी रखने का ये फायदा है जी, चीज गिरवी रखने का ये क्या है, ये फायदा है। लेकिन हमारे यहां, अच्छा मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान से भी साबित है, सुन्नत से भी साबित है गिरवी रखवाना,
قرآن مجید کی تو یہ آیت ہے فرحان مقبوضہ، کہ رہن رکھی جائے چیز لیکن مقبوضہ. میں نے کہا نا کہ یہ تب ثابت ہوگا کہ جب یہ جو مال کا مالک ہے یعنی امر، یہ اس پر قبضہ کر لے گا. مقبوضہ، جب وہ گروی چیز قبضے میں آ جائے گی تو پھر وہ گروی ہے، اس سے پہلے گروی نہیں ہے. قبضے میں آنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک ایک یہودی کے پاس غلے کے بدلے گروی رکھی ہوئی تھی. 30 وسق غلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے کھانے کی خاطر ایک یہودی سے لیا تھا اور ادھار پہ لیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مخصوص مدت تک کے لیے اپنی زرہ جو ہے نا وہ گروی رکھوا دی تھی. لیکن آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ آپ علیہ السلام کی زرہ گروی سے چھڑائی گئی تھی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ معلوم ہوا کہ گروی رکھوانا یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، قرآن و سنت کا یہ حکم ہے اور آپ علیہ السلام کا یہ عمل ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا، اس سے نہ مال کے مالک کا نہ خریدار کا نقصان نہیں ہوگا. مال کا مالک جو ہے جس سے چاول خریدے گئے ہیں، مثلا میں مثال چاول کی دے رہا ہوں تاکہ مسئلہ ذہن نشین رہے، چاول جس دکاندار سے خریدے گئے ہیں اب کیا ہے اس کا نقصان نہیں ہوگا، وقت آنے پر وہ بیچ کر کے اپنی پوری قیمت وصول کر لے گا. رہ گیا مسئلہ یہ خریدار، تو بھائی یہ آخرت کے وبال سے بچ جائے گا، اس کا بھی تو نقصان ہو جاتا اگر یہ نہ دیتا. ہمارے ہاں میں نے عرض کیا تھا کہ دکان خریدتے ہیں یا مکان خریدتے ہیں یا کوئی کارخانہ فیکٹری وغیرہ، تو اس کی باقاعدہ طور پہ ایک پگڑی مقرر ہوتی ہے. پگڑی سمجھتے ہیں کیا ہے؟ نام پگڑی کا ہوتا ہے لیکن یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے. پگڑی کا جو لین دین کرنا ہے کسی بھی معاملے میں اس کی باریکی آپ کو بتا دوں، باریکی نہیں ایک موٹی سی بات بتا دوں جو آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک شخص نے دکان دی کرائے پر، یہ دکان کا مالک ہے، اس نے کرائے پر دی ایک کاروبار کرنے والے کو. اس نے کہا جی میں اس شرط پر آپ کو دیتا ہوں کہ آپ پہلے تو مجھے اس کی پگڑی دیں، مثلا جی 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ پگڑی کا دیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کا اتنا کرایہ بھی مجھے دیا کریں گے. کتنی چیزوں کی شرط لگا دی؟ 2 چیزوں کی. وہ دکان لے رہا تھا کرائے پر، سمجھ آ گئی؟ اس نے ایک اضافی شرط لگا دی ہے. اب اضافی شرط اس نے اس کو مثلا 5 لاکھ 10 لاکھ جو دے دیے ہیں پگڑی کے نام پر، نہ تو وہ کرائے کی مد میں ہے اور نہ ہی دکان کی قیمت ہے، یعنی نہ اس نے دکان خریدی ہے. خریدی ہوتی تو دکان کی قیمت بن جاتی، اور اگر کرایہ تھا تو یہ الگ سے کرایہ اور کیا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ ایک اضافی چیز ہے، اور اس اضافی چیز کا معاملہ جو ہے یہ شرعی اعتبار سے سود کہلائے گا، ناجائز ہوگا. پگڑی کا لین دین کرنا مکان، دکان، فیکٹری، کارخانے کسی چیز کا بھی اس لحاظ سے جائز نہیں ہے. رہ گیا مسئلہ ایڈوانس کا. ایڈوانس اور چیز ہے، ایڈوانس اور چیز ہے. ایڈوانس تو حقیقت میں سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ 1 کرایہ ہے، 2 کرایہ ہیں، 3 کرایہ ہیں، وہ تو اس انداز سے رکھا جاتا ہے کہ اگر ان کے کرایے شارٹ ہوتے ہیں تو اس میں سے کاٹ لیے جائیں گے. اور یہ ایڈوانس کیا ہوگا؟ یہ قرض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ قرض ہوتا ہے. جو مکان کا یا دکان کا مالک ہے اس پر قرض ہے، میں جو ہی دکان چھوڑوں گا مکان چھوڑوں گا تو کیا ہے، اگر میرے کرایے شارٹ ہوئے کاٹ لینا ورنہ مجھے پورا واپس کر دیا جائے گا. قرض ہے یہ، سمجھ آ گیا؟ اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے، کیونکہ قرض میں اگر کمی بیشی کریں گے تو سود کہلائے گا. لیکن پگڑی کا مسئلہ الگ ہے. پگڑی تو آگے پگڑی پہ پگڑی بکتی رہتی ہے نا، یہ تو آگے سے آگے چلتی رہتی ہے پگڑی. جب یہ اس دکان کا مالک ہی نہیں بنا تو بھئی پگڑیاں کیسے بک رہی ہیں؟ یہ پگڑی بھی ہم نے نام رکھ لیا، اور کتنا معزز چیز کا نام ہم نے سود کو مشرف با اسلام کیا، اور پگڑی، شکر ہے پگڑی شریف نہیں رکھا. پگڑی شریف بھی ہو جائے گی ان قریب چلتے چلتے، جو ہم مسلمانوں کا حال ہے. بہرحال یہ سود ہے میرے بھائی. تو فرمایا احتیاطاً. اچھا ایک مسئلہ بیچ میں یہ بھی سمجھ لیجئے. ایک شخص کے پاس ایک چیز گروی رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے غلہ آ کے گروی رکھ دیا، غلہ گروی رکھ دیا کہ بھئی مجھے جو ہے نا
یہ چیز چاہیے، کپڑا چاہیے، میں کپڑا لے کے جا رہا ہوں، ارجنٹ چاہیے، اور یہ میرا غلہ جو ہے نا یہ آپ کے پاس رکھا رہے گا، 1 ہفتے تک کے لیے گروی ہے۔ مسئلہ سمجھیں، جو چیز گروی رکھی ہوئی ہے جس شخص کے پاس، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، استعمال، یا میں دوسرے انداز میں یوں کہوں، ایک شخص نے جو ہے نا وہ کمبل رکھ دیا، ایک بندے یہ کمبل ہے جی اور یہ گروی ہے اور میں آپ سے غلہ لے کے جا رہا ہوں، یہ کہ ٹھیک ہے جی کمبل آ گیا، اب سردی میں تو استعمال کروں گا۔ سردی میں کیا ہے جی، اس نے سردیاں گزاری، اس کمبل سے فائدہ اٹھایا، اور جب 6 مہینے گزرنے کے بعد وہ پیسہ لے کے آیا تو یہ کمبل اس کو دے دیا۔ یہ جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یاد رکھنا یہ سود ہے۔ یہ فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ کیونکہ قرض تو پورا پورا اس کو پھر بھی مل رہا ہے۔ یہ قرض کے اوپر جو اس کمبل سے فائدہ اٹھایا، یہ کیا تھا؟ یہ سود تھا، یہ ناجائز ہے۔ بعض پیسہ سود کا ہوتا ہے، بعض عمل سود کا ہوتا ہے، تو یہ عملی طور پر سود ہے جو شرعی اعتبار سے حرام اور ناجائز ہے۔ یہ بھی بہت خطرناک معاملات ہیں جی۔ البتہ اس وقت اس میں وہ دخل دے سکتا ہے جب اس کے قرض کی مدت پوری ہو جائے، تو اب اس کو چاہیے کہ اس کو پیغام بھیجے، اگر وہ کہے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اب وہ اسی چیز کو بیچ کر اس میں سے اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ اگر یہ چیز اس کے قرضے کو پورا نہیں کر پا رہی، قرضہ تھا 5000 اور گھڑی ہے 4000 کی، اب کیا کرے گا؟ 4000 تو وصول کر لے گا اور بقیہ کا جو 1000 ہوگا اس کا اس سے مطالبہ کرتا رہے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے اس کا مطالبہ کرتا رہے گا۔ اچھا جی، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ ضروری ہے؟ فرمایا ضروری بھی نہیں ہے، ایک شخص دوسرے پر اعتماد کرتا ہے۔ اب یہاں آ گئی اعتماد کی بات، بھائی اب اعتماد کر سکتے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تمہارا ایک دوسرے پر اعتماد کرتا ہے، اعتبار ہے، بھائی ٹھیک ہے، تعلق ہے، آپ اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، ہمارا تجربہ ہے کہ آپ جو ہے نا جو وعدہ کرتے ہیں پورے آتے ہیں، یا آپ کاروبار میں بالکل فیئر ہیں، ہمارا تجربہ ہے بھائی بارہا آپ سے ہمارا لین دین ہو چکا ہے، تو چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، تحریر نہیں لکھتے، یا یہ ہے کہ کوئی گروی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ پر اعتبار ہے۔ اب شریعت نے کیا حکم دیا؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، فرمایا سارا بوجھ اس کے کندھوں پہ آ پڑا ہے جو قرض لے کے جا رہا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ یہ اپنا وقار برقرار رکھے، اپنا اعتبار نہ ٹوٹنے دے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، چاہیے کہ ادا کر دے کون؟ الذی، وہ شخص، اؤتمنا، جس پر اعتبار کیا گیا ہے، امانتہ، اپنی امانت، یعنی یہ قرضہ پورا پورا ادا کر دے اور اس میں تاخیر بھی نہ کرے، اس میں کمی بھی نہ کرے، اور اگلے بندے کا اعتبار بھی نہ توڑے۔ سمجھا؟ اگر اس نے اعتبار کر لیا تو پھر مسلمان کی بات ہے کہ اپنی زبان پہ پورا آئے۔ اگر یہ پورا آتا ہے تو بھئی ٹھیک ہے، پھر جائز ہے۔ اگر تم نے تحریر بھی نہیں لکھی اور تم نے کسی کو گواہ بھی نہیں بنایا اور تم نے کوئی چیز رہن بھی نہیں رکھی، تو پھر کیا ہے، اتنا اگر مضبوط اعتبار ہے تو چلے گا، یہ بھی کیا چلے گا۔ لیکن یہ عادت نہ بنائی جائے، عادت وہ بنائی جائے جو تحریر اور گواہوں والی ہے، کیونکہ عمومی طور پر معاملات بگڑ جاتے ہیں، تو عمومی طور پر بگاڑ سے بچنے کے لیے وہ ہے۔ باقی اگر ایسا کر لو تو جائز ہوگا، لیکن وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یہ جو قرض لے کے گیا ہے اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو اس کا پروردگار اور مالک ہے۔ اللہ سے ڈرے گا تو وقت پہ آئے گا، اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے، یہ گیا وہ گیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کا ڈر، اگر قرض لیا ہے کسی سے تو اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ سے دعائیں مانگے، میرے اللہ میں زبان دے بیٹھا ہوں، میرے اللہ میں وعدہ کر آیا ہوں، میری غیبی مدد نصرت فرمانا، یا اللہ مجھے وعدے پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ میری زبان کی لاج رکھ لینا کہ یا اللہ میری زبان خراب نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، کوشش میں لگا رہے، مال جمع کرتا رہے کہ میں اس تاریخ کے آنے تک جو ہے نا یہ میں ادا کر دوں، پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ اور جس شخص کے ادا کرنے کی نیت ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے نیت میں ہونا چاہیے، اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، پھر آگے مسئلہ آ گیا، فرمایا گواہی مت چھپایا کرو، گواہی مت چھپایا کرو، کہ اگر تم کہیں گواہ بن رہے ہو، گواہ بن چکے ہو، تو جہاں ضرورت پڑے، گواہ کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وقت آنے پر اپنی گواہی کا اظہار کریں تاکہ معاشرہ بگاڑ سے بچ جائے، تاکہ دو لوگوں کے درمیان پھڈا نہ ہو، پریشانی نہ کھڑی ہو جائے۔ فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی مت چھپایا کرو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہے۔ سمجھو بھائی، اس کا
یہ دل کا بگاڑ ہے، یہ دل کا مریض ہے اصل جو گواہی چھپاتا ہے، یہ اصل دل کا مریض ہے، اس کو دل کا علاج کرانا چاہیے۔ یہ قلبی کیفیت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہے اصلاح اعمال، ایک ہے اصلاح احوال۔ اس دل پہ محنت بہت ضروری ہے۔ دل میں بگاڑ آ گیا تو سارے بدن میں بگاڑ آ جائے گا، تمام اعضاء میں بگاڑ آ جائے گا، سارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ دل خراب تو سب کچھ خراب ہو گیا۔ اس لیے انسان اپنے دل پہ محنت کرے۔ دل پہ محنت کیا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف بٹھا لے، تقوی بٹھا لے، پرہیزگاری بٹھا لے، اور اللہ کا تعلق اپنے دل میں بٹھا لے۔ پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی آئے گی انشاءاللہ، اور اللہ اس کے معاملات بھی خراب نہیں ہونے دیں گے۔ ورنہ تو یہ دل کا مریض ہے، اس کا دل گناہ گار ہے، دل گناہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ جو دوں گا وقت پر انشاءاللہ دوں گا، نہیں دوں گا کچھ نہیں کر سکتا، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اب یہ دونوں کیفیتیں دل کی ہیں۔ کیا ہے؟ نیت ہے نا، ایک اچھی نیت ہے اس کی، ایک بری نیت ہے۔ تو نیت کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ دل۔ اسے فرمایا اپنے اس مرکز کو خراب نہ کرو، واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، علیم وہ علم والے ہیں۔ جو بھی عمل ہوگا، فعل ہو یا عمل ہو، یا عمل کی بات آئی ہے، عمل چونکہ کیا ہے؟ نظر نہ آنے والا، دل کی کیفیت ایک عمل ہے۔ جو تم دل میں نیت بنا کر بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا نیت کیا کرنی ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا اس پر انشاءاللہ پورا اتروں گا، پوری کوشش کروں گا، محنت بھی کرتا رہے۔ اور اگر دل میں یہ نیت آ گئی کہ نہیں بھائی اب تو آ گیا، اب مجھ سے لے کر کے دکھائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اس کا دل گناہ گار ہے۔ میرے بھائیو، جہاں دل گناہ گار ہو گیا وہاں سارے اعضاء گناہ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ صحیح سلامت ہوا تو سارا بدن سلامت ہے، ان فسدت فسد الجسد کلو، اگر اس میں بگاڑ آ گیا تو سارے بدن میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ کیونکہ دل انسان کے اعضاء کا بادشاہ ہے، دل چلاتا ہے تمام اعضاء کو۔ دل بجھ گیا سب بجھ گیا، دل کی کہانی ختم، سب کہانی ختم۔ اس لیے دل پہ محنت ہونی چاہیے، دل میں اللہ کا تقوی آ جائے، دل میں پرہیزگاری آ جائے۔ یہاں تک میرے بھائیوں امور انتظامیہ بیان ہوئے۔ آگے آخری رکوع آ رہا ہے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا، اس کے اندر سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی دلیل آئے گی، اور اس کے بعد پھر آخرت کے اعتبار سے معاد کی بات آئے گی کہ اللہ کے حضور انسان جانے والا ہے، اس کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب